میرے خیال میں اس سے باعث شرمندگی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی. سر گجر بھائی میں اس کی نا گجر بھائی میں اس کی چھوٹی سی آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی آواز. میں اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں 2013 کے الیکشن سے پہلے کا جو ہے نا وہ بیسیکلی 2009 سے لگا ہوں. میں اوورسیز بھی رہا ہوں، اور میں نے جتنا میرے سے ممکن ہو سکے میں نے سب سے زیادہ ٹائم جو ہے نا ہماری جو انٹرنیشنل سوشل میڈیا ٹیم تھی فری لانس، ٹھیک ہے، ان آفیشیل، جنہوں نے پورے فیس بک کا ادھیڑ کے رکھ دیا تھا یہ نون لیگ کا اور سب کا پروپوگنڈا. ایون 2018 تک ہم لگے رہے. جتنے بھی ہمارے دوست تھے ان سب میں کسی نے اپنے بزنس لائف پہ، اپنی پروفیشنل لائف پہ اتنا دھیان نہیں دیا، اور 2018 کے بعد سب نے اپنی پروفیشنل اور بزنس لائف پہ دھیان دیا، اور انہوں نے اپنے بزنس کو 500x تک ملٹیپلائی کیا 2008 سے آنورڈ، ایون کووڈ آنے کے بعد بھی. مطلب ہم نے اپنا ذات کو انگیج کرنے کا، بڑھانے کا اتنا بڑا پوٹینشیل تھا. یہ ٹائگر بھائی ذرا میوٹ کر لیں، ادھر سے بہت شور آ رہا ہے. ٹائگر ٹو کائنڈلی میوٹ کر لیں. میں نے میوٹ کیا تھا لیکن ہوا نہیں. ہاں، تو ہم لوگوں میں اتنا پوٹینشیل تھا کہ ہم اپنے بزنس کو اگر اتنا ٹائم دیتے تو آج ہم کہاں سے کہاں ہوتے. تو خالی ایک جگہ پہ نہیں، بہت سارے لوگوں نے، جن لوگوں کا مقصد صرف اور صرف پاکستان اور عمران خان تھا، جن کو کسی پارٹی کی، عہدے کی، کسی قسم کی ریکوگنیشن کی، کسی وہ خان صاحب صرف اتنا ہی کہہ دیتے تھے نا کہ جی اوورسیز، تب بھی ہمارے دل میں ٹھنڈ پڑتی تھی. ہم کہتے تھے خان صاحب نے ہمارا نام لے دیا. خان صاحب کہتے تھے کہ جی سوشل میڈیا والنٹیئر، سوشل میڈیا وارئرز، تو تب بھی ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی تھی، یار ہمارا نام آ گیا. تو ہمیں جو ہے نا وہ اس طرح کی تھاٹ اپنانی پڑے گی کہ جو لوگ ہیں وہ کسی بھی اپنا، جو آفیشیل بیٹھے ہیں ان کی تو بہت بڑی ڈیوٹی ہے ہم سے، کیونکہ پھر جب لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں تو دیکھیں آفیشیل پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہی یہ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کا ہاتھ پکڑیں اور ان کو سمجھائیں. اگر وہ نہیں سمجھتے تو ان کو جو دوسرا طریقہ ہے اس سے ان کو روکا جائے، تاکہ وہ بیسیکلی یہ فہیم بھائی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، یہ پارٹی کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ خان صاحب کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اتنی سی بات ہے. جی بالکل عطا بھائی یہی چیز ہے. لیکن یہ پتہ ہے کیا، ہر سسٹم میں اچھائی اور برائی ہے، یہ تو ساتھ ساتھ چلے گی. اگر خان صاحب کے ساتھ 100 بندہ سنسیر ہو کے اور مخلص ہو کے کام کر رہے ہیں تو وہاں دوسرے دیکھنے والے بھی جو ہیں اس میں بھی آ جائیں گے کہ نہیں 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 یہ تو غلط کر رہے ہیں. مجھے ہو گئے ہیں میرے خیال میں کم سے کم 12-13 سال نا یہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ. تو ان کے سسٹم کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے، نظام اسی طرح ہے. لیکن جو لوگ لگن اور محنت سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ عزت انہی کو دیتا ہے. یہ کبھی بھی منافقہ انسان کو کبھی عزت نہیں ملتی، ٹھیک ہے. اور جو کسی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں اور بے لوث جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نوازتا ہے، چاہے وہ باہر ہوں یا پاکستان کے اندر ہوں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا تو یہ ایمان ہے کہ میری 55 سال عمر ہو گئی ہے، میں نے صرف یہی دیکھا ہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے اور سچا کام کیا اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نوازتا ہے. ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ 1-2 دن میں یہ مسئلہ بھی سارا سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، اور باقی اللہ تعالیٰ خیر رکھے. نہیں آپ ان سے بیٹھے نا، ان سے بیٹھ کے بات کریں بھائی. آپ کو کیا آپ نہیں وہ ہم ایک بہتر طریقہ جو ہے نا وہ میں نے فہیم بھائی کو شیئر کر دی ہے. وہ ایک ہی طریقہ جو ہے نا وہ بہت سمپل، سادہ ستھرا، اور کسی کو اس میں جو ہے ہمیں انگیج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں کسی کو جا کے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں وہ فہیم چیز صاحب خود بخود. برطانیہ میں ہے، اگر کوئی بندہ برطانیہ میں ہے تو وہاں اس سے ملیں، برطانیہ کے اندر ہی ہوں گے اگر نہیں برطانیہ سے کوئی کر رہا ہے. نہیں اس جو چیز ابھی میں نے اپنا فہیم بھائی کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، اس سے ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کسی کو نامنیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ہر کسی کی عزت رہ جائے گی، ان کی بھی رہ جائے گی، ہماری بھی رہ جائے گی. ہمیں کسی سے ٹھیک ہو مطلب گیا. کوئی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور کیا کہتے ہیں لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی،
اور یہ جو مسئلہ چل رہا ہے یہ سام بھی ختم مار ہو جائے جائے گا. گا. ہاں جی جی. بالکل بالکل. مطلب چلو اللہ بندے تعالیٰ سانپ خیر نہیں رکھے. ہیں، بندے سانپ نہیں ہیں. ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن یہ نہیں ہے کہ نہیں کچھ نہیں. مطلب بندہ ٹسل بازی میں آ کے اس کو اگر انگیج کر لیتا ہے تو وہ دیکھیں خاص صاحب کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ ہمیں نہیں نقصان پہنچا رہا. ہم اپنا کام کر سر رہے وہ ہیں، ہمیں خان کسی صاحب کی کو بھی پرواہ نقصان نہیں نہیں ہے. پہنچا رہا. خان صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہے. خان صاحب نے جو کام کرنا تھا اس نے کر دیا، اس نے نہیں سب کچھ دیکھیں کہ خان دکھا صاحب کی دیا. جو ابھی لیگل یہ ٹیم جو کچھ کی کرے لیگل گا نا ٹیم وہ بھی اپنی اولاد کے لیے کرے گا اور اپنا نقصان کرے گا، یہ اپنی دیکھیں نسلوں کو برباد کرے گا. یہ بڑی سوچ ہے، یہ بڑی سوچ ہے. تو وہ جس طرح کے لوگ مینٹالٹی رکھتے ہیں ان کو اسی طریقے سے سمجھا دیں کہ دیکھیے بھائی ایک کام جو ہے وہ 100% جینون ہے، ٹھیک ہے. اس کو کتنے لوگ پارٹی کے عہدیداران انڈورس کر چکے ہوئے ہیں، ان کی آلریڈی اس کے بارے میں ویڈیوز موجود ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ انصاف.pk کی ویب سائٹ کے آفیشیل کے اوپر وہ مینشن ہے، مطلب اس کا بٹن اچھا. لگا ہوا ہے. اس سے بڑا ان کو کیا ثبوت چاہیے؟ اگر ان کو اس سے بڑا ثبوت چاہیے تو آلریڈی عمر ایوب صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، ان کی ویڈیو ہیں موجود ہیں، ٹھیک ہے. بی ایف ٹی بھائی کی بھی، فہیم بھائی کی بھی ٹک ٹاک پر لگی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو اب آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ ان سب کا جو ہے نا وہ شک جو ہے، جو ان کے ذہن میں شک پڑا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ دور کر دے گی. تو پھر انشاءاللہ یہ سب کلیئر ہو جائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. بس ہم تو یہی کہیں گے جی کہ محنت آپ کی سب سے بڑی جو ہے نا محنت، وہ صرف اوورسی پاکستانیوں کی ہے. حقیقت میں ہم گراؤنڈ میں یہاں پہ دیکھتے ہیں نا پنجاب کے اندر، تو یہاں پہ لوگ بہت سے ایسے لیڈر تھے جو مفاد پرست تھے، جنہوں صرف اپنے مفاد سے غرض تھا. ان کو نہ خان صاحب سے غرض تھی، نہ دوسرے تیسرے سے غرض تھی. اور یہاں پر ہی ایسے لوگ تھے جنہوں نے بغیر مفاد کے اپنی جانی، مالی اور ہر سسٹم سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اور انہوں نے اس چیز کا تذکرہ بھی نہیں کیا کہ یار ہم نے یہ کیا وہ کیا. وہ کہتے ہیں یار ہم اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں. ہم نہ خان صاحب پہ آسان کر رہے ہیں، نہ دوسرے تیسرے پہ آسان کر رہے ہیں. خان صاحب نے 75 سال کی تاریخ کو ننگا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ابھی فیصلہ عوام کا ہے کہ عوام نے کیا کرنا ہے. دیکھیں یہ ہمارے سب بھائیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو وقت چل رہا ہے یہ بہت کروشل ہے. اس میں ہماری چھوٹی سی غلطی ہم کو کتنا پیچھے لے جائے گی. اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ جو پارٹی آفیشلز ہیں ان سے آپ رابطہ کر لیں، پارٹی آفیشلز سے کانٹیکٹ کر لیں. اگر آپ اتنے ہی مطلب لنکس رکھتے ہیں یا اتنا اہمیت رکھتے ہیں آپ، تو آپ پارٹی لنک سے آفیشل سے جو ہے وہ رابطہ کر لیں، ان سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے. جس کو بھی شک ہے وہ پارٹی آفیشل سے کر لے. اگر پارٹی آفیشل انکار کر دیں، وہ کسی ویڈیو میں یا کسی پیغام میں کہہ دیں کہ جی یہ ان آفیشیل ہے، تو ہم ان سب کے دیندار ہیں. ہم پارٹی عہدہ بھی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، اور اپنا جو ہے نا وہ عام آدمی، عام ورکر کی طرح کام کرتے رہیں گے. صحیح بات ہے. نہیں ان کو چاہیے کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو السلام وہ علیکم غصہ انصاف پیاریو. سے بات کریں. جی وعلیکم السلام ٹائگر السلام صاحب. علیکم. وعلیکم السلام. سر صرف بات اتنی سی ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. کیوں کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ؟ سر ہم اپنے بیان بدلنا ہوگا. ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران خان اس وقت حق کے ساتھ ہے، اس لیے ہم کھڑے ہیں. اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ آپ کو حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، آپ کی مجبوری ہے. اگر آپ نہیں کھڑے ہوتے تو آپ کا چوائس ہے. یہ بات کہ چھوڑ دیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے. اور دوسری بار میں بھی کل سے سن رہا ہوں یہ ایشو چلے ہیں جلسے کے بعد میں. پہلے جلسے میں بھی کچھ ایشو بنے تھے، اب دوسرے میں بھی بنے ہیں. پہلے جلسے میں ایشو بنا دیا تھا انہوں نے، بھائی نے جو پہلے ہمارے پاس آئے ہوئے تھے اورنگزیب صاحب، انہوں نے تھوڑا ایشو بنایا تھا، اس وجہ سے پھر اب دوسری طرف سے ایشو بن رہا ہے. کوئی بات نہیں، یہ تو چلتا رہے گا. پہلے تو کون سے سر جو جلسے میں، لوگ کون اس سے وقت جلسے کی بات کر رہے ہیں؟ جو پی اور ٹی آئی جو کا آفیشیل جلسہ ملک ہوا تھا؟ ملک نہیں ملک اجاز کے براڈ پہ ایک جلسہ ہوا تھا نا، ادھر اورنگزیب بھائی نے تھوڑا سا ایشو بنا دیا تھا کہ یہ ہمیں استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ایسے کر رہے ہیں، مجھے ٹائم نہیں دیا تھا. تو پھر بات ادھر سے بڑی تھی، تو یہ بھی حل ہو نہیں جائے گی، وہ ہمارا مشکل نہیں ہے. سارٹ ہو ابھی چکا ملک ہوگا. اجاز کو نہیں وہ سارٹ ہو چکا ہاں ہوگا تو ہمارا. وہ سر دیکھیں آپ ٹائگر صاحب سولٹ کو کر لیتے ضروری ہیں، نہیں ہے لیکن کہ جو آپ لوگ وہاں پہ ٹائم ہی لیں کہ آپ ہی بات کریں یا میں بات کروں، یا دیکھیں بات مقصد ہے، جس مقصد کے لیے بات ہو رہی ہے ہم نے سننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے.
हाँ बिल्कुल ना, ये तो बात सही है। मैं जब ये जलसा हो रहा था तो मैं भी सबको प्रमोट कर रहा था, लेकिन मुझे भी टाइम नहीं मिला। हम किसी ब्रांड पे जाके गिला नहीं किया, शिकवा नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि हम हक के साथ खड़े हैं, और जो हक के लिए कर रहा है कोई पर्सनल बात, पर्सनल तो काम कोई भी नहीं कर रहा। जो पर्सनल कर रहा है वो अलहदा हो जाए। हम तो खान साहब के लिए कर रहे हैं, हक साहब के लिए, हक पर कर रहे हैं। सर तो हम जो खान के लिए भी नहीं कर बात रहे, ये खान साहब ने करता है हमारे कि लिए भाई कर मुझे दिया है। टाइम नहीं मिला, तो वो अपनी है ना बीच में लेके आ रहा है ना। जो कहता है मुझे उधर टाइम नहीं नहीं, मिला, गलत या कर मुझे रहे हैं। बिठाया नहीं, या मुझे इज्जत नहीं दी, तो वो अपनी यहाँ कर लिए कर रहा है। तो ऐसे बंदे को अवॉइड करें। जैसे किसी ने बड़ा प्यारी बात किया कि कोई मुझे तंग कर रहा है, तो वो छोटे होते हैं ना, वो बड़ों को तंग करते हैं। तो एक बोलता है यार हम बड़े हैं, ये छोटे हो के हमें तंग कर रहे हैं। तो वो हंस के कहता है भाई छोड़, हम बड़े हैं। यही तो कह रहे हैं कि हम बड़े हैं। सर आप लोग बड़े हैं। फ़हीम भाई, पहले भी आपसे डिस्कस हुई थी एक ब्राड पे, उधर भी एक बंदे ने सवाल किया था कि फंडिंग के मामले में फ्रॉड हो रहा है बहुत जल्दी। ये सवाल उठे, पता चलेगा कुछ लोगों को, हम तहकीक कर रहे हैं। तो मैं भी उस वक्त भी आपके साथ खड़ा हुआ था कि अगर आपको पता है तो आप बताएं, अगर नहीं पता तो आप शक में डाल के और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं कि यार कुछ हो जाएगा या ये वो। तब भी मैं आपके साथ हूँ, और अब भी इंशाल्लाह आपके साथ खड़े होंगे। तो सर बात सिर्फ इतनी है कि जब आप कहें ना कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, बस इतना सा कहा करें कि हम हक़ के साथ खड़े हैं। और हक़ के साथ खड़ा होने के लिए कुरान मजीद कहता है, अगर कोई नहीं खड़ा होता तो वो उसका पर्सनल इशू है। लव यू। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर, ये बिल्कुल बात है। हम आज तक अगर यहाँ पे खड़े हुए और यहाँ पे डटे हुए हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम पहले दिन से अपना और स्टांस सर लेके रखा एक हुआ और है। बात, एक और बात, और कुछ जो पीटीआई गल्फ़ की तरफ से है, मैं भी गल्फ़ की तरह हूँ। तो सर जो कुछ लोगों की बातें आपको नेगेटिव आ रही हैं ना, वो सिर्फ इस बात से आ रही हैं कि वो अप्रोच चाहते हैं। ठीक है, वो मेरे तक भी आया था। मैं भी किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बना, ना बनना चाहता हूँ। लेकिन वो कुछ ऐसी बातें थी कि वो चाहते थे कि हम एक ग्रुप वाइज सूरत शक्ल इख्तियार कर लें। कि कुछ चीज़ें, जैसे आप कहते हैं कि मैं लंदन की तरफ से उनका चेयरमैन हूँ, या मुझे नहीं क्या सर आप देखें, फ़हीम भाई अभी ये आप कुछ बता पार्टी रहे थे? सारी मैं सारी ये डिसॉल्व हुई हुई हैं, हाँ, ठीक है। देखें, ये हाँ, मसला तो मैं वो यहाँ ही पे वो बस। यूएई में। सर आप बात करिएगा, बिल्कुल करिएगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, वो इस वक्त इस चीज़ में है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो वो अप्रोच आते हैं, इसलिए ये बातें आराम से हल हो सकती हैं। इसको जितना इशू देंगे ज़्यादा ख़राब होगा। बस लव यू। जिधर आप जाएंगे हम आपके साथ बैठेंगे और आपकी आवाज़ नहीं में नहीं, देखें आवाज़ वो मिलाएंगे उनकी इंशाल्लाह। वो देखें, उनको अगर अप्रोच किसी को चाहिए तो वो अपनी स्ट्रगल से लें, अपने काम से लें, ठीक है। उसमें किसी अपने क्या कहते हैं, दूसरे को डिस ऑन करके या दूसरे को टारगेट करके ये ऐसी चीजें चीजें अचीव नहीं होती। ये अभी लोग आए हैं नए नए, और यहाँ पे मतलब सोशल मीडिया बैठ के इसको करना चाह रहे हैं। और हम जो जेन्युइन पार्टी की लीडरशिप थी, और यहाँ पे जो बकायदा पार्टी गल्फ के अंदर थी, हम उसके बकायदा मेंबर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी 3-3 भुगताए हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी हुई हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे जाते हैं, कभी किसी का पलड़ा भारी होता है, कभी किसी का नहीं होता। तो इसमें ये है कि हम ग्रुप बंदी को पिछले लास्ट क्या कहते हैं, 2-3 साल पहले जो है ना, खान साहब के इलेक्शन कोविड के बाद से जितनी जो हम ग्रुप बंदियां थी ना, हमने कोशिश करके उसको पार्टियों को जो है ना, जो लीडरशिप बनी हुई थी, या यहाँ पे जो गल्फ के चेयरमैन और सॉरी सदर बने हुए थे, नायब सदर, ये वो, उनको सब ने हमने कोशिश करके सबको डिसॉल्व करवाया है कि एक दफा ये जो है ना, ये सब डिसॉल्व हो जाए। फिर उसके बाद इसके बाद इंशाल्लाह जब खान साहब की दोबारा हुकूमत आएगी, हमने उसका एक मैकेनिज्म बना के रखा हुआ है। उस मैकेनिज्म के तहत जो है ना, वो हर मतलब जो लोग हैं, ये नहीं है कि अगर कोई ज्यादा अमीर है वो ज्यादा डोनेशन दे सकता है, या ज्यादा पार्टी की मीटिंग्स वगैरह या क्या कहते हैं, दावतें वगैरह इंगेज कर सकता है, तो उसको सदारत मिलनी चाहिए। तो वो चीज़ जो है ना, वो इंशाल्लाह ताला क्या कहते हैं, उसका हमने एक मैकेनिज्म बनाया है।
تو جو پچھلے ہم نے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں وہ آل اوور دی ورلڈ ہوئے ہیں. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جب نیکسٹ خان صاحب کی گورنمنٹ آئے گی اور دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے اوورسیز کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہتر جو ہے وہ رزلٹ دیکھنے کو ملے گا. انشاءاللہ سر. لیکن بات آپ کی بالکل 100% ٹھیک ہے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے کہا اپنی محنت پہ. ہم ایک شادی میں گئے تھے تو سب کھانا آرام سے کھا رہے تھے. ایک عورت آئی، اس نے آتے ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے تو کھانا ملا ہی نہیں. سب لوگ اس کی طرف اٹریکٹیو ہو گئے تھے. صحیح ہے سر، سب لوگ اس کی طرف اٹریکٹیو ہو گئے اور اس پر ہیلپ کرنے لگے، اس کو کیئر کرنے لگے. یہ جو بندے اس وقت کر رہے ہیں نا، وہ اٹریکشن چاہتے ہیں بس. اگر باقی بھائی اللہ دیکھیں بھی ابھی ہو گیا. کسی کو بہت سے لوگوں کو، صرف چند لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ جیسے دیکھیں گورنمنٹ آنے سے پہلے ایک شیڈو کیبنٹ بنتی ہے جو آنے والے پروجیکٹس اور آنے والے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر پہلے سے پلاننگ کرتی ہے کہ اگر اکنامی کی کیا صورتحال ہے اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے، پیٹرول کی، بجلی کی معاملات ہیں، ملکی حالات ہیں، ان کے بارے میں ہر بندہ جو اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر کام کر کے پیپر ورک تیار کرتے ہیں، آئیڈیاز وغیرہ وہ تیار کرتے ہیں تاکہ حکومت آتے ساتھ ہم ان کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ شروع کریں. جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، ہم نے اوورسیز میں اپنے جو ہمارے بہت سارے قابل لوگ ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں، اکنامکس میں، آئی ٹی میں، انجینئرنگ میں، تو ہماری ایک ان آفیشل جو ہے وہ چل رہی ہے، اللہ بھلا کرے، شیڈو کیبنٹ. اور ہم نے الحمدللہ اتنے پروجیکٹ اور ایسے کیا کہتے ہیں فیزیبل پروجیکٹ جو ہے وہ ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہماری پاکستان میں گورنمنٹ آئے گی اور انشاءاللہ پہلے ایک سال کے اندر ہم نے منیمم 10 لاکھ نوکریاں جو ہے نا، 10 لاکھ نوکریاں، جتنے ایف اے بی اے پاس لوگ ہیں، اور 10 لاکھ نوکریاں اور 5 لاکھ پرماننٹ بزنسز جو ہے نا وہ ہم نے اوپن کرنے ہیں، جس سے انشاءاللہ تعالی ہمارے جو لوگوں کو ایک تو سسٹم ہمارا اس میں اسٹریٹ ہوگا، اس میں یہ 10 لاکھ نوکریاں جو ہے وہ ایک دم ایک جھٹکے سے 10 لاکھ نوکریاں نکلیں گی ایک مہینے کے اندر. تو اس طرح کے ہمارے جو ہے نا وہ پروجیکٹ چل رہے ہیں، ہم ان کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ دل پہ نہیں لیتے، ان چیزوں کو جو ہے وہ انگیج نہیں کرتے. لیکن جو ابھی اسپیسیفک چیزیں چل رہی ہیں اب ہم ان کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ کوشش کریں گے تاکہ کسی بھائی کو اس کی تکلیف نہ ہو، کسی کے اوپر بات نہ آئے، کسی کے اوپر نام نہ آئے. اور جو ہمارا کارواں ہے بیسیکلی محنت کا، تحریک انصاف کے لیے، پاکستان کے لیے اور خان صاحب کے لیے، وہ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہے. جی السلام علیکم آتی بھائی. میں نے آپ کو مروت صاحب والا میسیج بھی بھیج دیا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. بی ایف ٹی بھائی کو بھی میں بتا دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا. سو کیا کریں، بس کچھ لوگ کیا کہتے ہیں نا سمجھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. آپ اسے دیکھ لیجئے گا، کیونکہ یہاں پہ ڈپٹی سیکرٹری اوئی سی میر صاحب کا، یو کے پریزیڈنٹ کا، میں بھی وہاں پہ کھڑا ہوں. تو باقی ان کا بھی ہے میرے پاس، وہ اس وقت میری اس فائل میں نہیں، جو عمر ایوب صاحب کا ہے، سب لوگوں کے، ایون زلفی نہیں بخاری وہ کا. فہیم بھائی جو میں نے آپ کو میسج کیا نا، اس کو وہ میں نے تھوڑا سا تکلیف کر کے نا وہ کروا لیں، پھر اس کے بعد یہ جب اس کو ہم وائرل کروا دیں گے نا تو کیا کہتے ہیں اس کے بعد کسی کے لیے کوئی جو ہے نا وہ حجت نہیں بچے گی. صحیح کہہ اور نہیں یہ کام ہے تازہ تازہ. وہ مروت صاحب کو میں نے میسج، آپ بھی سن لیں، میں نے جو ان کو فارورڈ کیا میں نے آپ کو بھیج دیا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. وہ تمہیں آپ سے پوچھ ہی لے نا تو ان سے بولتا ہے نا، بعض دفعہ کراس چیک ہو جاتا ہے، وہ بیوقوفوں کی طرح سر چھلانگیں میں مارے. ان ایسے لوگوں سے جو ہے وہ کراس ٹاک کرتا نہیں ہے جن سے مجھے پتا ہے کہ مطلب انہوں نے بات کم کرنی ہے اور بدتمیزی زیادہ کرنی ہے یا اڑی کرنی ہے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، اڑی والے جو لوگ ہیں نا وہ ان کو جلدی چیزیں سمجھ نہیں آتی
उनको समझ उस तरीके से ही आएगी जब वो मैंने आपको चले तरीका जो वो आज मैंशन वो हो किया ना, जाएगी, वो तो हो जाएगा, वो वो तो मैंने इंशाल्लाह ताला मैसेज, करवा दें। उनको हाँ कि हो छोटा जाएगा। सा आधे आधे मिनट का एक मैसेज दे दें, बस ये हाँ नहीं ठीक है, खत्म, फिर उसके बाद चैप्टर क्लोज हो जाएगा ये सारा। ऐसे ही, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि ये चोट उन्हीं के हाथों से गरम गरम लगनी है और ये चैप्टर क्लोज हो जाना है। हाँ नहीं ठीक है। नहीं वैसे मैं इसलिए हैरान हूँ कि जब कोई पोर्टल पे जाता है तो सारी चीज क्लियर हो जाती है। बेवकूफ, कितने बेवकूफ हो सकता है कोई यार, आई कांट बिलीव इट। अच्छा बस वो क्या कहते हैं, जी जी तैमूर भाई। नहीं, एक बात और हो रही है, मैंने बिल्कुल मुख्तलिफ बात करनी थी, मजाक ही है एक तरह से। ये मानी भाई और ये जो पीटीआई है, इन दोनों को मैं एक ही समझता रहा था, क्योंकि इनकी आवाज बिल्कुल एक जैसी। चलो भी क्लियर करो आके अपने आप ना। हाँ भी मानी भाई, पहले आप बोले फिर पीटीआई बोले। इनकी आवाजें एनालाइज करेंगे। अब नए खट्टे ना खोला करें, जो पीटीआई के हैं पीटीआई को रहने दें प्लीज, आप पॉइंट पे रहें। ठीक है, एक ही बंदे ने दो दो से मिलती है, आइडिया रखी हुई है, ठीक है। पीटीआई के टाइगर हैं, इनको आप माफ कर दो यार प्लीज। कोई नहीं, ये मिस्टर खान भी आ गए माशाल्लाह। मिस्टर खान आप भी ऊपर आ जाएं, ये भी खान का टाइगर है। चलने सर, कोई नहीं, गिरते हैं। आतिफ भाई बस जल्दी से आप इजी हो ताकि वो रेडियो वाला सिलसिला जो है ना शुरू किया जाए, बल्कि थोड़ा सा इजी हो तो मैं आपको लिंक भेज के लाइव प्रोग्राम भी करेगी, वो ऐसी देर में लगाना। वो उन्होंने कमेंट लिखा है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। और ठीक है, अच्छा तैमूर भाई, आपका कोई क्या कहते हैं, अच्छा फहीम भाई इसको आप कंक्लूड करते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ी सी जी वो जी कंक्लूड करें, बदमज़गी वगैरह हो गई है, आप कुछ सुनाएं। अच्छा, वो कौन बतलाएगा निशान तेरा, किससे पूछूंगा खबर तेरी, तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। ये ठीक हो गया बीएफटी भाई? जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। तैमूर भाई आपको आता है कुछ? नहीं, मैं बारिश करवा दूंगा यार। कुछ भी करवा दें, खैर है, कोई भी नहीं सुन रहा, बस अब थोड़े ले गए, वो ब्रॉड खत्म होने वाली है ना, तो वैसी ब्रॉड गिर रही है, थोड़े से लोग रह गए हैं। बिस्मिल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। बीएफटी भाई एक चीज आपको याद करानी थी, फहीम भाई पे आपने जिम्मेदारी लगाई थी, वो खान साहब पे जितने भी केसेस हैं उन सब की डिटेल आपने मांगी थी और इन्होंने बोला था मुझे 2 दिन का टाइम दे, अभी 3 दिन ऊपर हो गए हैं जी। वो तो जी अभी सही, मैं फहीम भाई ये देखिए मेरा अकाउंटेंट आ गया। फहीम भाई मेरा अकाउंटेंट आ गया। मैं आईएलएफ वाले को भी मैसेज छोड़ता हूँ, आपके सामने ठहर जा, मैं इधर से मैसेज छोड़ता हूँ। देखो तभी तो हम ये यंग लोगों को सपोर्ट करते। तैमूर भाई आपने देखा, वो बंदे को याद था, मैं भूल गया था, बंदे को याद है माशाल्लाह। खान के जियाली हैं सब। यूके का आईएलएफ है, मैं उसे आपके मैसेज कमिटमेंट माशाल्लाह। नहीं काफी है तैमूर भाई, आई एम सो सरप्राइज, इतने अच्छे कमिटेड भाई है ना हमारे माशाल्लाह, और बहनें वो ऐसे काम कर रही है ना कि मेरा तो अगर मेरे पास क्या कहते हैं पावर हो ना, तो मैं इनको बोलूं जैसे खान निकलेगा पहले दिन इन्हीं की मुलाकात इनसे करवा दूं, इतना जबरदस्त काम करते हैं माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम इदनान फहीम। अच्छा यार, मैं ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਬਣੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ, ਪਰ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ है सवेरे तू उठेगा तो दसी पावे मैसेज छड़ चढ़ी। थैंक यू, ठीक है जी, मैंने ये रिकॉर्ड करके मैसेज भेज दिया। ठीक है जी, ठीक हो गया। फहीम भाई अभी ये टीवी पे आ रहा है कि पाकिस्तान में ये सारी सोशल मीडिया एप्स बंद करने लगे हैं। सर प्रॉब्लम पता क्या है? मुझे लगता है पाकिस्तानी एक दिन बंद कर देंगे। इनको तकलीफ जो हो रही है ना, वो
सोशल मीडिया ऐप से ही हो रही है, क्योंकि बाकी तो उन्होंने सारा डक्का लाया है, सारा रोला जो सोशल मीडिया ऐप पे पड़ा हुआ है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो और क्या तकलीफ हो सकती है इनको, यही तकलीफ है बस। बाद में $3 बताएंगे। अरब इनको माहाना सुना है कि या सालाना इनसे सोशल मीडिया ऐप से पाकिस्तानी कमा रहे हैं, तो ये इनको तकलीफ नहीं होगी उससे? यार वैसे ही मेरे ख्याल में गिमिक करते हैं, एक एक पैसे को तरसते हैं, वैसे ही लोगों को डराने के लिए, दैट्स ऑल। वैसे भी हमें करा तो ये लोगों को कुछ अच्छा, मैंने गाना सुना दिया, आप बाकी लोगों से कंक्लूड कर दो तो मुझे भी इजाजत दो, क्योंकि मेरे सुबह 5:30 बज गए। ठीक है ना? 5 बज गए हैं। आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारी कोई बात किसी को बुरी लगी हो उसके लिए माजरत। आप सब लोगों को नया साल आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपकी फैमिली के लिए अच्छा हो। जो कैलेंडर है, इस्लामी तो नहीं है मगर कैलेंडर जो ईयर है, आप सब लोगों का खान के लिए जो अंत तक मेहनतें कर रहे हैं उसका भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। जिसने जो मेहनत कर रहा है, आपको अल्लाह मियां आपके रिज़्क में इजाफा करे, और दुआ किया करे कि खान साहब खैर खैरियत से बाहर आएँ। पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें, मुसलमानों के लिए दुआ करिए, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं सब लोगों के लिए दुआ किया करें। जी टाइगर भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? इसके बाद ब्रॉडली ख़त्म हो जाएगी। जी टाइगर भाई। टाइगर भाई आप हमारे पास हैं? सर फ़हीम भाई से बस इतना कहना चाहता हूँ सर, मैंने आपको कुछ जगह पर देखा है लाइव बातें करते हुए, आपके खिलाफ हो रही होती तो उधर आप कुछ अपने बारे में कहने के बाद ना उनको दलीलें देते हैं। तो सर जो आप पे यकीन नहीं ना करेगा तो आप चाहे उनको समंदर पर चल कर दिखाएंगे ना तो वो यही कहेंगे कि इसको ये समंदर पर इसलिए चला क्योंकि इसको तैरना नहीं आता था। तो सर आप ज़्यादा मतलब दलील देंगे ना तो फ़ायदा नहीं है। वैसे उधर जो हमारे पास दोस्त होते हैं ना जो गल्फ़ से तलक रखते हैं, उनको टाइम दे दिया करें कि यार ये इस बात पर वजाहत करेगा तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी लव यू हो गया, थैंक यू सर। नहीं टाइगर भाई, देखिए ना, वैसे आपने बात की ना, कितना आसान है कि कोई उस पोर्टल पे जाए, PK.com हाँ, भी बिल्कुल, वही बिल्कुल। पोर्टल है, ओवरसीज पोर्टल भी वही है। उसके बाद तो किसी बेवकूफ़ को सवाल भी नहीं करना चाहिए। ये तो मैं हैरान हो रहा सर हूँ। वो गए ही नहीं ना, वो गए ही नहीं, जाना ही नहीं चाहते, इसलिए वो आप पे सवाल उठा रहे हैं। जैसे वो कल हो रहा था कि ख्वाजा आसफ ने उस्मान डार की वालदा पर हमला भी करवाया और ऊपर से हतक मेज़ नोटिस भी भेज दिया कि इसने मेरी इज़्ज़त ख़राब की है, इसको 1 अरब हर्जाना देना पड़ेगा। वो भी यही काम कर रहे हैं, अपना गिरबान छुपा के आप पर हमले कर रहे हैं, बस और कोई वजह नहीं है। ये तो बाकी लव यू सर, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, जहाँ तक हो सका हम आपके साथ मेरे खड़े भाई रहेंगे इंशाल्लाह। मेरे भाई खान साहब के साथ हैं हम। अगर मैं भी खान साहब से गद्दारी करूं तो मेरे से बड़ा बेगैरत कोई नहीं होएगा। और अगर कोई बेवकूफ़ी में इस तरह की बातें कर रहा है तो उनको समझ आनी चाहिए, यार खुदा का नाम लो, क्यों इस तरह की हरकतें करते हो? तो मुझे बेशक कर लो भाई, काज को नुकसान तो ना पहुँचाओ यार। मतलब इससे ज़्यादा क्या बंदा किसी को सर हम भी अब इस चीज़ पे ना ध्यान रखेंगे। पहले हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे, जब आप बात करते थे तो हम खामोशी से सुनते थे, मतलब वो बात कर रहे हैं तो बीच में टोकते नहीं, तो इसलिए हम खामोशी से सुनते थे। लेकिन ये मसला ज़्यादा बन रहा है तो हम भी इस इशू पे अब ध्यान देंगे पूरा। नहीं, वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। देखिए मेरे पास जो ऑडियो आई है उसमें जो लोग बैठे हुए हैं उनमें उन्होंने कहा, यार अच्छा मुझे पता है वो जो हमारा उर्दू स्पीकिंग भाई है, यार तू तो पढ़ा लिखा आदमी है यार, तू जा ना साइड पे जा, देख तेरा मसला हल हो जाएगा। फहीम भाई, हाँ जी, एक काम करते हैं, आपके पास व्हाट्सएप है? जी है ना, क्यों नहीं है, तू मुझे आप भेज कॉल करें, मैं सर आपको ऐसे फ़हीम भाई ऑडियो अभी सुनाऊंगा, मैं आप म्यूट परेशान पे हो हूँ, जाएंगे। जब आप बंद करें तो मुश्किल नहीं। ओके ठीक। मानी भाई मुझे इनबॉक्स में नंबर, मैं तुझे नंबर अपना भेज रहा हूँ। मानी ठहर जा यार, मैं तेन अपना नंबर भेजना। मानी भाई, अगर आपके पास फहीम भाई का नंबर नहीं है तो फिर किसका नंबर है?
میں بھی بی ایف ٹی بھائی کی طرح جو ہے نا احتیاط کرتا ہوں. ویسے نا نہیں، نہیں میرے بھائی پاس جان، جو سب سے پہلا نمبر جو میرے پاس آیا تھا نا وہ فہیم بھائی تھے جنہوں نے مجھے اس چیز کے ساتھ جوڑا تھا. اچھا نہیں مجھے دوسری ضرورت نہیں پڑی نا، مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ نہیں وہ میرا نمبر تو آپ پی ٹی آئی یو کے کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، وہاں پہ چیک کریں گے کہ پی ٹی آئی یو کے کی لیڈرشپ کی ہے کیا ہے، تو ادھر انفارمیشن سیکٹری پی ٹی آئی یو کے، میرا موبائل نمبر، میرا ای میل نمبر. تو میں تو اوپن بک کی طرح ادھر بیٹھا ہوں. مجھے نہیں سمجھ آتی کچھ لوگ کیوں اتنے بیوقوف ہو گئے. میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. چلیں وہ آپ اس میں نا آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو میں تجھے ایک سیکنڈ ٹھہر جا، کدھر گیا، میں بھی بھیج رہا ہوں تجھے. السلام علیکم فہیم بھائی، کیا حال ہے؟ پی میں ٹی آئی آپ کا اکاؤنٹ ہے کہ نہیں؟ میرا یہ نام کسی ہے اور کا ہے، یہ کسی اور کا ہے، یہ بھائی بات نہیں کرتے. وہ کسی اور نہیں یار، یہ پی ٹی آئی مانی کا اکاؤنٹ ہے، بالکل سیم آواز ہے. او یار تیمور بھائی آپ اپنا کام کرو یار، اب کیوں کدھر ادھر جا رہے ہو؟ لائن اور لینتھ اسٹریٹ آپ کھیلیں. اچھا یہ عمران بھائی کچھ بات کر رہے تھے، عمران جی خان جناب. صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ فہیم بھائی بزی ہے کہ نہیں، فری ہے؟ نہیں آپ بات کریں، کوئی بات نہیں، وہ سن رہے ہیں وہ. اچھا فہیم بھائی، میں آپ سے ایک دو سوال کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو. یہ 23 لوگ بیٹھے ہیں، میرے خیال سے ان کے دلوں میں بھی یہ سوال ہوگا. جی ضرور کرے سر. اچھا سب سے پہلے تو آتے ہیں یہ جمشید دستی صاحب کے معاملے پر. ٹھیک ہے، آپ سب نے سنا، ہم نے دیکھا، ویڈیو دیکھی، روح کانپ لیتی ہے یار اسی ویڈیو دیکھ کر. پہلے تو میرا جو ذاتی خیال تھا، میں بول رہا تھا کہ یار چلے ہم تھوڑا سا محفوظ. جی سر اٹس اوکے، آپ بات کریں سر. جی میں میوٹ کر لے تو میں ساتھ ساتھ آپ کی بات بھی سن رہا ہوں. بات کریں. جی، تو ہم پہلے سوچتے تھے کہ یار فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اور ہم جو ہے نا ہمیں پروٹیکٹ کرنے والے ہے، بارڈر پہ ہے، جو بھی ہے ہمیں پروٹیکشن مل رہی ہے. بٹ بدقسمتی کے ساتھ یہ جو ہم نے ویڈیو دیکھی ہے، اس پہ سب نے دیکھا ہوگا، روح کانپ جاتی ہے یار. میری تو وہ جو دان اٹکتے ہیں نا اور ٹک ٹک کرتے ہیں نا، میں نے صبح ویڈیو دیکھی تو میرے دان ٹک ٹک کرنے لگ گئی، بال کڑے ہو گئے ہیں میرے. تو سب سے پہلے مجھے اس پہ بتا دے کہ مطلب آگے چل کے اس کا کیا حل ہے، یہ کس ڈگر بیٹھے گی یہ وونٹ. اور دوسرا میرا سوال سمپل سا ہے کہ جتنے بھی کاغذاتی نامزدگی مسترد ہوئی ہے، تو تقریباً میرے خیال سے 85% ہمارے کاغذاتی نامزدگی مسترد کی ہے ان لوگوں نے. کوئی کاما نہیں ہے، کوئی کیا بولتے پل سٹاپ نہیں ہے، کسی میں تھوڑی سی ایک اسپیلنگ مسٹیک ہے تو اس پہ سب کو کینسل کیا گیا ہے. تو یہ دوبارہ جمع کریں گے یا وہی ایکسیپٹ ہوں گے؟ کیونکہ ایکسیپٹ تو انہوں نے کرنا ہے، تو اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ ہم دوبارہ جمع کریں گے یہ کاغذاتی نامزدگی، یا اس طرح سے چلتا رہے گا یہ پرانے ایکسیپٹ ہو جائیں گے؟ عمران بھائی یہاں میں تھوڑا مذاق کر سکتا ہوں؟ نہیں، آپ مذاق نہیں کر سکتے. اس نے بولا پرس کیا تو ہم نے کالے رنگ کا کپڑا پہن دیا. نہیں، اچھا پتہ کیا، میں اس لیے مذاق کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جو کاغذ نامزدگی مسترد ہوا ہے نا، وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس بندے نے نواز شریف کی بچی کی پیمنٹ ماری ہے. پیمنٹ ماری ہے یا کچھ اور مارا ہے؟ پیمنٹ. اچھا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آگے چل کے پھر کیا ہوگا؟ میں بھی یہ سوال میرا ہے نا. تھوڑا کنٹرول کریں، ہماری براڈ جو ہے وہ فیملیز دیکھتی ہیں، تو پلیز ریکویسٹ ہے. اچھا ٹھیک. تو پھر میں نے یہ دو سوال پوچھے ہیں. اگر فہیم بھائی بزی ہے، کسی اور بھائی کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو وہ جواب دے دے، تاکہ یہ نیچے جو بیٹھے لوگ ہیں ان کو سمجھ آئے یار. جی تیمور بھائی، اوور ٹو یو. تیمور بھائی وہ شاید کوئی مہمان آئے ہیں ان کے پاس. تو آپ کہہ رہے ہیں نا کاغذات نامزدگی، یہ انہوں نے کرنے ہی کرنے تھے ریجیکٹ، کیونکہ ظاہری بات ہے الیکشن یہ جیت نہیں سکتے، ووٹ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے. تو انہوں نے یہ ہو رہے ہیں، انڈر پریشر ہو رہے ہیں اس وقت. یہ تو یہ وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ عدالتیں دوبارہ ان کو بحال کر دیں گی. اور سننے میں آیا کہ یہ لوگ بطخوں کے نشان لگا کے انہوں نے ریجیکٹ کیے ہیں. نیچے انہوں نے ان کو میسج دیے کہ یو آر سٹنگ ڈکس، کہ آپ لوگ جو ہے نا بطخیں ہو، جس کو بیٹھی ہوئی بطخ ہو، جس کو ہم جس ٹائم مرضی شکار کر سکتے ہیں. تو
یہ بھیج رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو ہے نا لیڈران کو، اور ساتھ میں ہمیں بھی یہ مطلب بطخ کے بچے بنایا ہوئے انہوں نے کہ بھئی تمہاری مدر ڈک ہم نے چھین لی ہے، عمران خان کو ہم نے ڈک لیا، اب ہم اپنی مرضی کے بندے اندر چھوڑیں گے اور تم ان کو اپنا مسیح مان کے ان کے پیچھے چل پڑو گے. جیسے عمران خان کہتا تھا نا کہ یہ ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، اب انہوں نے انالوجی چینج کر دی ہے، اب یہ ہمیں بطخیں سمجھتے ہیں. تو ان کو لگ پتہ جائے گا یہ ہم بطخ ہیں یا عقاب ہیں. تھینک یو. ہم، نہیں لیکن میرا جو سوال تھا نا تیمور بھائی وہ آپ شاید نہیں سن پائے. اچھا نہیں، ہم، میں عمران بھائی، جی جی بولیے. میں نے آپ کا سوال سن لیا. دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو، جب آپ نامینیشن ڈالتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی آبجیکشن لگا کے کرتے ہیں. ہم، اوبیسلی آپ اس کو فالو اپ کریں، کیونکہ آپ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں. ان ریالٹی ان کی کوشش ہے، جو ہمیں سمجھ ہے، میں بتا دیتا ہوں، ہمیں تھوڑا سا پہلے سے اندازہ تھا کہ انہوں نے آج سے 6 مہینے پہلے ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ جو نامینیشن کے لیے انہوں نے فارم بنائے ہیں نا، تو وہ ہم، بڑے ایسے بنائے ہیں جس میں بڑے سلی سے سوال جن کی کوئی کامن سینس نہیں ہے. ہم، تو وہ اس لیے بنائے تھے کہ یہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کی پارٹی 2/3 میجورٹی سے آئے. ان کو پتہ ہے کہ جس بندے کا بھی خان کا ووٹ ہوگا تو وہ بندہ پکا جیتے گا. اچھا، پہلے ان کی ٹرائی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے خان صاحب کو جب پکڑا ہے تو ان کی پاپولیرٹی کم ہوگی، وہ کم ہونے کی بجائے وہ آسمانوں کو چھونا شروع کر دی. ٹھیک ہے، ہم، اب اس کے پاس انہیں ایک ہی بات سمجھ آئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی نامینیشن نہ ہونے دیں. یہ انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا. تو ہم، ابھی جو مجھے نظر آ رہا ہے، ہم، ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جو خان صاحب کی تگڑے پلیئر ہیں ان کو یہ نہ لینے دیں. اور پارٹی نے اس کے اوپر ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ جتنے بھی میکسیمم لوگ جو پارٹی سے وہ ڈال سکے، ایک کو ریفیوز کریں گے، 2 کو، 3 کو، 4 کو، 5 کو. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہم، کوشش تو یہی ہوگی کہ جو ایک جینون کینڈیڈیٹ ہے جو پراپر طریقے سے لڑ سکتا ہے وہ آگے آئے. تو اگر اسے نہ آنے دے تو لیئر میں دوسرا یا تیسرا یا چوتھا. ٹھیک ہے، ہم، تو یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے. اب یہ اصل میں عمران بھائی سیدھی حرام زدگی پہ لگے ہوئے ہیں. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ خان کے لوگ نہ کھڑے ہو سکے، کیونکہ ان کو یہ تو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جو مرضی کر لیں. انہوں نے حلقہ بندیوں میں ڈرامے بازی کی ہے، ان کے پاس 15-20 ہزار جعلی ووٹ ہیں، ان کے پاس ساری وہ حرام زادگی پہلے سے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی یہ اس لیول پہ اتر آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ان کی مورل ڈیفیٹ تو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوشش کریں گے. ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ 12 تاریخ تک پتہ لگے کتنے لوگ. تو پارٹی بھی اپلیکیشن لے کے گئی ہوئی ہے کہ چیک کرے کہ کیا ہے، تو کوئی نہ کوئی آؤٹ کم تو آئے گا. تو یہ اصل میں نا جب آپ کسی از گڈ اینڈ بیڈ کی لڑائی بن گئی ہے ایک طرح سے، کیونکہ لوگوں نے بھی ضد بنا لی ہے کہ ہم خان صاحب کو الیکشن جتائیں گے. یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد نے نامینیشن ڈالی ہے. اچھا، ہم، تو یہ ہے سچویشن. اور اس میں دوسری تیسری ایک اور بھی بات ہے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ جو تگڑے خان کے زیادہ نظریاتی ورکر ہیں ان کو یہ ڈسکوالیفائی کریں. بیچ میں کیا پتا ان کے اپنے کوئی گھوڑے گھسائیں، ان کو کلیئر کر دیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ ایک ٹائم میں 10 گھوڑے انہوں نے چھوڑے ہوتے ہیں. تو یہ میرے بھائی لڑائی ہے ہونے کی بات. تو میرے خیال میں جو لیگل سارے تقریباً 90% تو انہوں نے ریفیوز کیے ہیں، اور بڑے بڑے فضول سے جیسے ابھی تیمور بھائی گا رہے تھے کہ ڈاکٹ لگا دی ہے. سے فار ایگزامپل کئی دفعہ میں نے سنا کہ جی گھر میں کتنے فریج ہیں، اس نے کہا 3، اس نے کہا 4 کیوں نہیں ہے، 4 ہونے چاہیے، تمہارے گھر کا سائز بڑا. اٹس لائک اسٹوپڈ. جہاں بھی ان کو کچھ جو سمجھ آیا نا انہوں نے کیا ہے صرف اس لیے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو اسکیٹ پیپلس. اچھا، اب میں جو بات کرنے لگا ہوں جو شاید کسی نے اور پتہ نہیں نوٹس کی ہے کہ نہیں کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اٹھایا ہوا ہے. اور ہمارے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے کہ بہت ساری عورتوں کو انہوں نے زیادتی کی ہے، بہت ساری عورتوں کو.
اور بہت سارے لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ تم لوگوں نے اگر جا کے بتایا تو ہم پھر جو آپ کے بندے رکھے ہیں وہ بھی نہیں چھوڑیں گے. سو دے یوزنگ ایوری ٹرک ان دا ٹریڈ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو پتا ہے کہ 52% پاکستان میں خواتین ہیں. اس کا مطلب آدھا ووٹ بینک تو خواتین کا ہے. تو آپ کو پتا ہے ہمارے کلچر میں خواتین اس طرح نکلتی تو نہیں. چلیں کچھ علاقوں میں شہروں میں نکل آتی ہیں لیکن دیہاتوں میں کلچر ایسا ہے. تو یہ اس کے عورتوں کو ڈراؤ دھمکاؤ. شاید عورتیں ڈر سے فیملیاں بھی عورتوں کو نہ نکلنے دیں. یہ باقاعدہ بائی ڈیزائن یہ کام لگے ہوئے ہیں. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈرا دیں. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ جس دن الیکشن ہوگا اگر انہوں نے کینسل نہ کروایا تو وہ ان کے لیے اسی لیے موت ہوگا کہ الیکشن کے دن میں آپ لوگوں کو روک تو نہیں سکتے. تو ایک طرح سے فیسٹیبلٹی ٹائپ ہوگا اور بہت بڑی تعداد نکلے گی. ہم نے بھی قسمیں کھائی ہوئی ہیں. کوئی بھی میرا دوست یا رشتہ دار آگے سے ہم نے لسٹیں بنائی ہیں کہ بھائی جان اور کسی کو نکالو نہ نکالو آپ نے اپنی فیملی کے لوگ نکالنے ہیں. دیکھیں جی 1 کروڑ کے قریب اوورسیز پاکستانی ہیں. اگر 50 لاکھ بھی 5 بندے نکال دیے اپنے رشتہ داری تو آپ اس کی ورک آؤٹ کر رہے ہیں تقریباً 2.5 کروڑ ووٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یہ رول پلے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اپنی کزنوں کو اپنے فیملیوں کو اپنے کزنوں کو ان کے بچوں کو اب میری 62 ہو گئی ہے تو میرے تو نیفیو بھی جوان ہو گئے ہیں آگے سے ان کی فیملی ہیں. سو میری اپنی پرسنل ریچ میں 237 ووٹ میں نے ہاتھوں پہ گن کے رکھے ہوئے ہیں. تو میں نے میک شور کرنا ہے اگر میں نہیں جا سکا تو میری پوری کانسنٹریشن ہوگی کہ میرے جو اپنے پرسنل کیپیسٹی میں 239 ووٹ ہیں 37 سوری جو میری فیملی کے ووٹ ہیں میری بہنیں میرے بھائی میرے چاچا تایا کزنز. ٹھیک ہے. اور ان میں سے ہارڈلی مجھے پتا ہے کہ 15-20 جو ان سے ہیں ان کو کنونس کرنا پڑے گا. میجورٹی صرف یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کے دن میں انہوں نے نکالنا ہے. تو میں نے کیا کیا ہوا ہے 237 لوگوں کو میں نے 9 کے قریب نوجوانوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے کسی نے 20-25 لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں کسی نے 30 کسی نے 5 جس کی ہے. تو میں نے تو ان 8-9 لڑکوں کو بچوں کو فون کرنا ہے. ووٹ پڑا کہ نہیں جب تک وہ کنفرم نہیں کروائیں گے میں ان کو فون کرتا رہوں گا. اسی طرح میں نے ڈفرینٹ اپنے دوستوں کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ تم نے بتاؤ تمہارے کتنے بندے ہیں. تو میری نظر میں اس طریقے سے ہم ایک بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. اس کے اوپر بڑی دیر سے لگے ہوئے ہیں اور جیسے جیسے چیزیں آگے آتی جائیں گی اس ڈبیٹ کو ہم زیادہ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ اسی طرح کی بات ہے. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کے دنوں میں یہ کیا بے ایمانیاں کرتے ہیں اور اس الیکشن ڈے کی بھی بہت ساری ڈیموگرافیز ہیں جس میں ہمارے بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں. تو ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے ان کے اس حلقوں میں بھیجنے تاکہ جو وہاں کے لوکل واٹس ایپ گروپ ہے وہاں انفارمیشن دینی. سو یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں. یہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں. سو وی گونا یوز سوشل میڈیا ایز مچ. اور گراؤنڈ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کن کو گاڑیوں کی ضرورت ہے کون سے لوگ بزرگ ہیں ان کو ڈیفینیٹلی لے کے جانا واپس اتارنا. لیڈیز ہیں ان کو لے کے جانا واپس اتارنا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم کم سے کم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور یہی بات میں ساروں سے کہتا ہوں کہ بھی آپ کی فیملی کے لوگ تو آپ کی مرضی سے چلیں گے آپ ان کو ہی 90% لے آؤ تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میرے خیال میں عمران بھائی تو چلے گئے. تیمور بھائی میرے خیال میں اجازت لیں بی ایف ٹی بھائی بھی چلے گئے. ٹھیک ہے. یہ بھی کیا کہتے ہیں ٹائم بھی کافی ہو گیا تقریباً 6 بجنے والا ہے. مانی بھائی اجازت. ٹائیگر بھائی تھینک یو ویری مچ. اور جتنے بھی لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے سلوٹ. آپ لوگوں نے ساتھ دیا.
अल्लाह आपको तौफीक दे कि खान साहब के लिए आप मैक्सिमम काम कर सकें। यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारा मुल्क है। हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज़ बीन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ना तो मैंने जाके वहाँ किसी ने सीट लेनी है। यहाँ पे 99% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो ये समझते हैं कि इमरान खान इज़ दी ओनली पर्सन हु कैन बी परफॉर्म इन पाकिस्तान। उसे हम आगे भी सपोर्ट करेंगे जब इंशाल्लाह उसकी गवर्नमेंट आएगी। ये काम हम कर सकते हैं और ये हम अपने मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए और अपने आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, आप लोग बहुत शुक्रिया, इतनी देर से आप लोग बैठे रहे। कुछ चीज़ें हमने आपको बोर की, शायद कुछ चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन बहरहाल उसके लिए माजरत। अगर कोई ऐसी बोरिंग बात की है तो इजाज़त देते लीजिए सर। थैंक यू वेरी मच। ठीक है फ़हीम भाई, ऊपर मैं वो भी देख लें लाइक्स कितना है, 1,21,000 लाइक्स आए हैं आज। जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है सर, ठीक ठीक है, ठीक है ओके तैमूर भाई, कल मुलाकात होती है। ओके ओके फ़हीम भाई, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। मानी भाई अगर सुन रहे हैं, आपको भी अल्लाह हाफिज़। बाकी तमाम भाई जो सुनने वाले हैं सबको अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी।